میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کفایت الاثر. اس میں ملاحظہ فرمائیے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف علی بن محمد ابن خزار القمی رحمۃ اللہ علیہ، شاب کون سا مؤسسہ ہے بھائی؟ مؤسسہ مرکز نور الانوار. یہاں پہ صفحہ نمبر 267 میں یہ حدیث نمبر 105 ہے. ملاحظہ فرمائیے. موسیٰ ابن عبد ربہ روایت کرتے ہیں سمعت الحسین ابن علی علیہم السلام یقول، کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے تھے فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وذالک فی حیات ابیہ علی علیہ السلام. ان کے والد گرامی زندہ تھے اس وقت. اپنے والد کے حیات میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولا امام حسین علیہ السلام اس طرح فرماتے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین ہوں. میں نے اپنے نانا، میں نے اپنے جد امجد سید المرسلین، سید الکائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے سنا ہے، اول ما خلق اللہ عز وجل حجبہ فکتب علی حواشیہا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حجاب خلق کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حجاب کیا ہمیں نہیں معلوم، مخلوق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے تاکہ اس کا وہ کوئی پردے کے پیچھے ہو. اس کے حجاب سے کیا مراد ہے ابھی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا جو مخلوق، کریم ترین مخلوق خلق کیا ہے، فکتب علی حواشیہا، اس کے حواشی میں، اس کے حاشیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم خلق العرش فکتب علی ارکانہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور عرش کے ستونوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وصیہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. ثم خلق الارضین فکتب علی اطوارها. پھر اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، اور زمینوں کے ہر جگہ پہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی اطوارها، اطوار کا مطلب طور کا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس طور پہ آئیں گے آپ، یعنی وہ طریقے پہ ہوتا ہے، زمین کے طریقوں پر، زمین کے احوال پہ اس طرح اللہ نے لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وصیہ. ثم خلق اللوح فکتب علی حدودہ. پھر اللہ نے لوح خلق کیا اور لوح کے حدود پہ اللہ نے اس طرح لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وصیہ. فمن زعم انه يحب النبي ولا يحب الوصیہ فقد كذب. تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اپنے والد گرامی کے ناصر ہیں، اپنے والد گرامی کے یہ داعی ہیں، ان کے لیے نصرت کرنے والے ہیں، ان کی نصرت کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں میرے مولا امام حسین علیہ السلام. لوگوں دیکھو کہ جو شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ وہ کہہ رہا ہے. وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے براہین قائم کیے ہیں، اتنے دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ رسول کو حتماً مانتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے تو اس کے لیے ناممکن ہے بھائی، ناممکن ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت سے غافل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، جو مسئلہ اب خاص کر ہمارے زمانے میں. اچھا، ومن زعم انه يعرف النبي ولا يعرف الوصية فقد كفر. اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، اس کی معرفت ہے، لیکن علی علیہ السلام کون ہے، وصی کون ہے، اوصیاء طاہرین علیہم السلام کون ہے، اہل بیت علیہم السلام یہ وصی ہیں بھی یا بھی نہیں ہے، یہ اس کو نہ آتا ہو، یہ اس کا پتہ نہ ہو، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے زمانے میں تو یہ بات تو بہت آرام ہے نا، اب تک بہت سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، وہ نہیں مانتے، اکثر لوگوں کو پتہ چلتا بھی ہے، نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ کچھ لوگ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کو پرواہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے قیامت ہے، قبر حق ہے.
ثم قال، میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان اہل بیتی امان لکم، اے لوگو میرے اہل بیت تمہارے لیے باعث امان ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام باعث امان ہے، آپ کے لیے باعث امن و امان ہے. فاحبوہم بحبی وتمسکوا بہم لن تضلوا، تو ان کو سے اس طرح محبت کرو جیسے تم میرے سے محبت کرتے ہو. وہی محبت جو مجھ سے کرتے ہیں، وہی محبت، وہی مودت، وہی نصرت اور وہی خلوص کن سے رکھو؟ میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے رکھو. وتمسکوا بہم، اور ان کے اتباع کرنا، ان کا دامن پکڑے رکھنا. اگر یہ کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قیل فمن اہل بیتک یا نبی اللہ، میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی اہل بیت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی تو بیویاں بھی ہیں، آپ کے تو چچا بھی بہت سارے ہیں. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے تھے، آپ کے چچا بھی تو بہت ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، عورتیں بھی تو کئی ہیں، کہ سسر بھی تو بہت ہیں آپ کے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اہل بیت کو کون سے اہل بیت سے مراد ہے؟ قال علی وسبطائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اہل بیت جن پر ایمان رکھنا تم پہ واجب ہے، جن کے فضائل کی تصدیق کرنا تم پہ واجب ہے، جن کی نصرت کرنا تم پہ واجب ہے، جن کی اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، جن سے اگر محبت کرو گے تو جنت جاؤ گے، ان سے بغض رکھو گے تو جہنم جاؤ گے. وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام، وسبطائے، اور میرے دو نواسے، وتسعۃ من ولد الحسین، اور 9 صادق امام، 9 معصوم امام جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سے ہوں گے. ائمۃ ابرار امناء معصومین، یہ ائمہ ہوں گے، یہ ابرار ہوں گے، یہ اہل احسان ہوں گے، اہل پاکی ہوں گے، اہل عمل صالح ہوں گے. امناء، اللہ کے امین، رسول کے امین، اللہ کا امین آسمانوں پر، اللہ کے امین زمین والوں پر. معصومون، اللہ نے ان کو عصمت دیا ہے. الا انہم اہل بیتی وعترتی من لحمی و دمی، جان لو لوگو کہ علی علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے نسل طیبہ میں سے، ان کے ذریہ پاک میں سے 9 امام. 1 + 2 3 اور 3 + 9 12، 12 امام. یہ کون ہے؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گوشت ہیں، یہ میرے خون ہیں. ایک اور حدیث آپ کو سنائیں. میرے اپنے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسماعیل ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے مولا حضرت امام حسین ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہما وآلہما نے اس طرح فرمایا: لما انزل اللہ تبارک و تعالی هذه الآیہ المبارکہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللہ، اولو الارحام، وہ مخصوص رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، وہ ایک دوسرے کے نہایت ہی حقدار ہیں. یہ آیت نازل ہوا. وہ رشتہ دار کون ہے؟ اولو الارحام. کس رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اجنبی نہیں ہے، اجنبی ان جیسا نہیں ہے. یہ ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں اور ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے وسیع ہونے کے حق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہونے کے حق رکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن تأویلہ، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا حضرت ختمی مرتبت سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نانا نے فرمایا واللہ ما عنا بها غیرکم، اے میرے نور عین، اے میرے حسین، اے میرے حسین، اے میرے حسین صلوات اللہ علیہما وآلہما. اللہ کی قسم، اس سے مراد آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، آپ اہل بیت کے علاوہ اس سے مراد اور کوئی نہیں ہے. وَأَنْتُمُ أُولُو الْأَرْحَامِ، وہ مخصوص رشتہ دار، وہ مخصوص اقربا آپ ہیں. فَإِذَا
مت فابوک علی علیہ السلام اولا بی و بمکانی، جب میری وفات ہو جائے، جب میری شہادت ہو جائے تو آپ کے والد گرامی فاتح خیبر سید الاوصیاء سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے حقدار شخص ہیں جو وہ میرے وارث ہوں اور میرے مسند پہ بیٹھے۔ فَإِذَا مَضَى أَبُوكَ فَأَخُوكَ الْحَسَنُ علیہ السلام اولا بہ، اور جب آپ کے والد گرامی شہید ہو جائیں تو آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سب سے حقدار شخص ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے وارث، ان کے وصی، ان کے جانشین ہوں۔ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ فَأَنْتَ أَوْلَى بِهِ، اور جب شہادت ہو جائے تو آپ کے بھائی کا، میرے نور عین کا، میرے تاج سر کا، میرے نفس نفیس کا، میرے میوہ حیات کا، میرے آنکھوں کے تارے کا، میرے نور دیدے کا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، تو آپ میرے بیٹے امام حسین صلوات اللہ علیہ، آپ وہ حقدار ترین شخص ہیں جو ان کے جانشین بنے، ان کے وارث بنے، ان کے وصی بنے۔ قلت یا رسول اللہ فمن بعدی اولا بی، میں نے عرض کیا اے میرے جد، اے میرے نانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا جان مجھے بتائیے کہ جب میری شہادت آخر آئے ہے، جب میری اس دنیا سے وداع کرنے کا وقت ہو تو میرا وارث کون ہوگا؟ تو میرے جد نے فرمایا میرے جد نے فرمایا ابنک علی اولا بک من بعدک، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عنایت فرمائے گا، ایک تاج سر عطا فرمائے گا، ایک نور دیدہ عطا فرمائے گا، جو سارے انبیاء کا تاج سر ہوگا، جو سارے اوصیاء کا نور دیدہ ہوگا، جو میرے دل کا پیارا ہے۔ میرے بھائی بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہوگا، شجاعت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، عبادت میں، خوف خدا میں۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں علی سجاد، علی زین العابدین علیہ السلام۔ جب آپ کے جانے کا وقت آئے گا تو وہ حقدار ترین شخص ہے جو آپ کا وصی ہوگا، آپ کا وارث ہوگا، آپ کا جانشین ہوگا۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَإِذَا مَضَى فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَى بِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب آپ کے فرزند، آپ کے نور عین حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند، ان کے نور عین حضرت امام محمد باقر علوم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانشین ہونے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ ان کے وصی ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ جَعْفَرٌ أَوْلَى بِهِ وَبِمَكَانِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند، ان کے نور عین حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصی و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى جَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُوسَىٰ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ سلام اللہ علیہما وآلہما، اور جب میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند اور نور عین حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانشین و ان کے وارث ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُوسَىٰ فَابْنُهُ عَلِيٌّ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کے فرزند حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہما وآلہما ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب ان کی دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند محمد ابن علی الجواد التقی سلام اللہ علیہما وآلہما ان کے جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ عَلِيٌّ أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب میرے نور عین حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو ان کے فرزند حضرت امام علی الہادی النقی علیہ السلام ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ الحسن أَوْلَىٰ بِهِ مِن بَعْدِهِ، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے فرزند حضرت امام حسن الزکی عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جانشین ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى الْحَسَنُ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ فِي التَّاسِعِ مِنْ وُلْدِكَ، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو آپ ان کا فرزند جو آپ کا 9واں وارث ہوگا یا حسین، ان کی غیبت واقع ہوگی، ان کی غیبت ہوگی، ان کی طویل غیبت ہوگی۔ فَهَذِهِ الْأَئِمَّةُ التِّسْعَةُ مِنْ صُلْبِكَ، یہ 9 امام ہیں جو سب آپ کے نسل سے ہوں گے۔
اعطاہم اللہ علمی و فہمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرا علم اور میرا فہم عطا کیا ہے۔ طینتہم من طینتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مادے سے بنایا، اسی نور سے بنایا جس سے مجھے بنایا۔ ما لقوم یؤذوننی فیہم لا انالہم اللہ شفاعتی، کیا ہو گیا میرے امتیوں کو کہ میرے وارثین سے دشمنی کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو یہ مجھ سے دشمنی ہے، میری اذیت ہے، میری دل آزاری ہے، اللہ تعالیٰ ان پر میری شفاعت حرام کر دے۔